تقویٰ کا مطلب ڈرنا بھی ہے، یعنی ڈرنا کیا مطلب ڈرنا کہ اللہ بہت ظالم ہے سے ڈرو؟ نہیں، اللہ بہت عظیم ہے اس لیے اللہ کی عظمت سے ڈرو۔ اللہ تمہارا خالق اور مالک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا بھی ہے، تمہارا رزاق رزق دینے والا بھی ہے، تمہارا محسن ہے، ہر چیز کا احسان اللہ نے تم پر کیا ہے، لہٰذا اس محسن اعظم اور اس خلاق عالم سے ڈرو، اس کی عظمت سے ڈرو۔ اس لیے بار بار قرآن کریم میں تقویٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہر کامیابی اور ہر بلندی کا جو محور ہے، یا ہر کامیابی اور بلندی کی جو چابی ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، تو وہ اطاعت بھی بجا لائے گا اور برائیوں سے بھی بچے گا۔ اور جس کے دل میں تقویٰ ہی نہیں، خوف خدا نہیں، وہ کدھر کرے گا؟ نہ وہ عبادات بجا لائے گا اور نہ وہ منہیات سے رکے گا۔ تو لہٰذا اس لیے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ اور یہاں صفت رب ذکر فرما کر کہ دیکھو رب تمہارا رب ہے نا، تمہارا پالنہار ہے، تمہاری پرورش کرنے والا ہے۔ جب تمہاری پرورش اللہ کر رہا ہے، پیدا بھی کیا، پرورش بھی کر رہا ہے، ساری نعمتیں بھی عطا فرمائی، تو ویسے بھی اصول ہے کہ الانسان و عبد الاحسان، انسان جو ہے نا یہ بندگی کرتا ہے، یہ غلام ہے، یہ غلام ہے احسان کا۔ اس کے ساتھ احسان کر کے دیکھو، سلوٹ مارے گا، سلام کرے گا، دعائیں دے گا، خوش اسلوبی سے پیش آئے گا، یہ بندے نے میرے ساتھ احسان کیا۔ تو جو محسن اعظم ہے اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر احسان ہم پہ فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پھر اس کا پکا غلام تو اسی کا بنے۔ جب اس کا غلام بنیں گے تو اس کے احکامات پہ بھی چلیں، اور جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرما دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اللہ سے ڈرنا ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہاری پیدائش اسی کے ہاتھ میں، تمہاری موت اسی کے ہاتھ میں، تمہارا رزق اسی کے ہاتھ میں، تمہاری صحت و بیماری اسی کے ہاتھ میں، تمہاری شفا اور تندرستی اسی کے ہاتھ میں، تمہاری اولاد اور تمہارا رزق، ان کا بڑھنا گھٹنا سب اسی کے ہاتھ میں، تو پھر اسی سے ڈرو نا۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔